تھی۔ عالم بالا کا یہ کارواں شاید مدینے کی زمین کا تقدس چومنے آ رہا تھا۔ اچانک اسی خاموش سناٹے میں بہت دور ایک آواز گونجی، فضاؤں کا سکوت ٹوٹ گیا، شبستان وجود کے سارے تار بکھر گئے اور ایمان کی تپش چنگاریوں کی طرح بال بال سے پھوٹنے لگی۔ میں خانہ عشق کا دروازہ کھلا، کوثر کی شراب چھلکی اور جذبہ اخلاص کی والہانہ سرمستیوں میں سارا ماحول ڈوب گیا۔ یہ غلامان اسلام کے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی، جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ شور برپا کر دیا تھا۔ اب مدینے کی ساری آبادی جاگ اٹھی تھی۔ سرور کونین کا منادی ایک شکستہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا، گلشن اسلام کی شادابی کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر ایک عظیم مہم پر پروانہ ہو رہا ہے۔ مدینے کی ارجمند مائیں اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لے کر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ کلمہ حق کی برتری کے لیے تڑپتی ہوئی لاشوں کی خوشنودی، حق کی بشارت مبارک ہو۔ خون کا آخری قطرہ جو ٹپکتے ہی اسلام کی بنیاد میں جذب ہو جائے۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی طرح یہ ٹوٹا ہوا گھر ایک بیوہ عورت کا تھا۔ 6 سال کے یتیم بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ سو رہی تھی۔ حضرت بلال کی آواز سن کر چونک پڑی، دروازے پر کھڑی ہو کر پھر غور سے سنا۔ سنتے ہی دل کی چوٹ ابھر آئی، آنکھیں آنسوؤں سے جل تھل ہو گئی۔ 6 سال کا یتیم بچہ سویا ہوا تھا، ماں رو رہی تھی۔ فرط محبت میں بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ سسکیوں کی آواز سن کر بچے نے آنکھیں کھول دی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بے تاب ہو گیا، گلے میں بائیں ڈال کر معصوم اداؤں کے ساتھ دریافت کیا، ماں کیوں رو رہی ہو، کہاں تکلیف ہے تمہیں؟ ایک ناسمجھ بچے کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی چوٹ کتنی دردناک ہوتی ہے۔ کہاں چوٹ ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اس کی کسک سے سارا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر ایک بیوہ عورت کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سی ٹھیس سے چور چور ہو جاتا ہے۔ بچے کے سوال پر ماں کا دل اور ابھر آیا، غم کی چوٹ سے یک بیک جذبات کا دھارا پھوٹ پڑا، گرم گرم آنسوؤں سے آنچل کا کونا بھیگ گیا۔ بچہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ ماں نے بچے کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرے لال مت رو، یتیموں کا رونا عرش کا دل ہلا دیتا ہے، تمہارے گریہ درد سے غم کی چوٹ اور تازہ ہو جائے گی۔ بدر کی وادی میں ابدی نیند سونے والے اپنے شہید باپ کی روح کو مت تڑپاؤ، دنیا چھوڑنے کے بعد بھی شہیدوں کے دل کا رابطہ اپنے خون کے رشتوں سے باقی رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ، مت رو۔ مگر بچہ روتا رہا، وہ ضد تھا کہ ماں کیوں رو رہی ہے۔ بالآخر اپنے بچے کے لیے ماں کی آنکھ کا ابلتا ہوا چشمہ سوکھ گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی حضرت بلال، وہ بلال جنہیں ہم دہکتی ہوئی آگ کا نکھرا ہوا سونا کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے گزرے ہیں کہ اسلام کا پرچم دشمنوں کی ضد پر ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آقائے کونین نے اپنے جان باز وفاداروں کو آواز دی ہے، آج غیرت حق کا سمندر ہلکورے لے رہا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار آج ایک ایک قطرہ خون پر جنتوں کی بہار لٹا دیں گے۔ ایک لمحے میں آج قسمتوں کی ساری شکن مٹ جائے گی۔ کتنی خوش نصیب ہوں گی میں، وہ مادران ملت جو سپیدہ سحر کی روشنی میں اپنے نوجوان صاحبزادوں کا نذرانہ لیے ہوئے سرکار رسالت میں حاضر ہوں گی۔ کتنی قابل رشک ہوں گی ان کی یہ التجا، یا رسول اللہ، ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہیں۔ اسی آرزوؤں میں انہیں دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے لہو سے دین کا چمن سیراب ہوگا۔ یا رسول اللہ، ہمارے ارمانوں کی یہ حقیر قربانی قبول فرمائیں، سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھیں ڈبڈبا آئی، آواز بھر گئی، بچہ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر مچل گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا ضد نہ کرو، دل کی چوٹ تمہیں ابھی نہیں سمجھ سکتے، میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ کاش آج میری گود میں بھی کوئی نوجوان بیٹا ہوتا تو میں اپنا نذرانہ شوق کے لیے رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ افسوس کہ آج آخرت کے سب سے بڑے اعزاز سے محروم ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا، پھر غم کی تپش بڑھ گئی اور پھر آنکھوں کے چشمے آنسو ابلنے لگے۔ بچے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا، اس میں رونے کی کیا بات ہے ماں، تمہاری گود تو خالی نہیں ہے، رحمت عالم کے حضور میں سب اپنے جوان بیٹوں کو لے کر جائیں گی، تم مجھے کو لے کر چلو۔
ماں نے چمکارتے ہوئے جواب دیا، بیٹا میدان کارزات میں بچوں کو نہیں لے کر جاتے، وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں الٹنے کے لیے جوانوں کے کسبل کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں، وہاں نیزوں کی انی سے کفر کے جگر میں شگاف ڈالا جاتا ہے۔ میرے لال، وہ قتل و خون کی سرزمین ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ بچے نے تو ضد کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ اپنی کمسنی کے باعث ہم میدان کارزات میں جانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہماری قربانی سرکار نے قبول فرما لی تو زہ نصیب، اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم از کم اس کا تو غم نہیں رہے گا کہ اسلام کے لیے جان کی نظر پیش کرنے کے لیے ہم محروم رہ گئے۔ جان چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال جان ہے، اور جان ہونے کی حیثیت سے دونوں کی قسمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ماں نے فرط محبت میں بچے کا منہ چوم لیا اور حیرت سے منہ تکنے لگی۔ اس کمسنی میں داناؤں جیسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کی نگران ہے۔ سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا، جلوہ زیبا کے پروانے آنکھوں میں خمارشوں کے لیے مسجد نبوی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ درد آشنا دلوں کے لیے ایک رات کا لمحہ فراق بھی طویل مدت کی طرح بوجھل ہو گیا تھا۔ حجرہ عائشہ کے خورشید کی پہلی کرن کے نظارے کے لیے ہر نگاہ اشتیاق آرزوؤں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے میدان میں مجاہدین کی قطاریں کھڑی ہو گئی تھی۔ جو نوجوان محاذ جنگ پر جانے کے قابل تھے انہیں لے لیا گیا تھا، باقی واپس کر دیے گئے تھے۔ انتخاب کے کام سے فارغ ہو کر سرکار واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک پردہ نشین خاتون پر نظر پڑی جو 6 سال کا بچہ لیے کنارے پر کھڑی تھی۔ سرکار نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، اس خاتون سے جا کر دریافت کرو اور بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے۔ حضرت بلال نے قریب جا کر نہایت ادب سے پوچھا، دربار رسالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں؟ خاتون نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، آج رات کے پچھلے پہر اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے۔ اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا جس کے خون کی اسلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر سکتی۔ 6 سال کا یتیم بچہ ہے جس کا باپ گزشتہ سال جنگ بدر میں جام شہادت سے سیراب ہوا۔ یہی کل میری متاع زندگی ہے جسے سرکار کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہوں۔ حضرت بلال نے بچے کو گود میں اٹھا لیا، سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سرکار نے بچے کو آغوش رحمت میں جگہ دی، سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا، میری رحمتوں کے محبوب صاحبزادے، تم ابھی کم سن ہو، محاذ جنگ پر جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو بڑھو اور گلشن اسلام کی بہار بنو۔ جب تمہارے بازو میں کسبل پیدا ہو جائے گا تو میدان جنگ خود تمہیں آواز دے گا۔ بچے نے اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہیں، جب آگ دہکنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں، لیکن کیا میدان کارزات گرم کرنے کے لیے مجھ سے تنکوں کا بھی کام نہیں لیا جا سکتا؟ اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تو میری امی روتے روتے ہلکان ہو جائیں گی، وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ کہ آج میری گود میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے اسلام کی نظر کر کے سرکار کی خوشنودی کا اعزاز حاصل کرتی۔ جن معصوم اداؤں کے ساتھ بچے نے اپنی زبان میں دل کے حوصلے کا اظہار کیا، سارے مجمع پر رقت طاری ہو گئی۔ سرکار بھی فرط اثر سے آبدیدہ ہو گئے۔ حضرت بلال سے فرمایا، جا کر اس بچے کی ماں سے کہہ دو کہ اس کی ننھی جان کی قربانی قبول کر لی گئی ہے، قیامت کے دن وہ غازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔ آج سے خدا کی ایک مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پرورش کا فرض انجام دے اور خدا کے یہاں بال بال کا اجر محفوظ رہے گا۔ آ رہی تھی عالم بالا کا یہ کارواں شاید مدینے کی زمین کا تقدس چومنے آ رہا تھا۔ اچانک اسی خاموش سناٹے میں بہت دور ایک آواز گونجی، فضاؤں کا سکوت ٹوٹ گیا، شبستان وجود کے سارے تار بکھر گئے اور ایمان کی تپش چنگاریوں کی طرح بال بال سے پھوٹنے لگی۔ میں خانہ عشق کا دروازہ کھلا، کوثر کی شراب چھلکی اور جذبہ اخلاص کی والہانہ سرمستیوں میں سارا ماحول ڈوب گیا۔ یہ غلامان اسلام کے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز